ایران کا اسرائیل سے بدلہ، آپریشن سچا وعدہ نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ کونسل خانے پر حملے کے جواب میں اسرائیل پر ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جمہوریت پسند اسرائیل کو سزا دینے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایرانی حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ ایران کے 300 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب کئی اسرائیلی فوجی ٹھکانے بھی تباہ کیے۔ دھماکوں کی آوازیں مقبوضہ بیت المقدس تک سنی گئیں۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس، اسرائیلی شہری حواس باختہ ہو کر بم شیلٹر میں چھپ گئے۔ کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے بند، متعدد مقامات پر سائرنز بجائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے دفاعی نظام اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے، ایران کو حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ اسرائیل کی ایران کو دھمکی، نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران جوابی حملے کے لیے تیار رہے۔ ایران کے زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگی کابینہ کو ایران پر حملے کا اختیار دے دیا۔ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی فضائیہ نے ڈیوڈ سلنگ نامی دفاعی سسٹم بھی آن کر دیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہتا ہے کہ ہماری جنگ ایرانی عوام کے ساتھ نہیں، ہم ایرانی اسلامی جمہوری حکومت کے خلاف ہیں۔ ہم نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایرانی حملہ ناکام بنایا۔ عالمی و مشرقی وسطی کے اتحادیوں کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل نے دوبارہ حملے کی کوشش کی تو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے صہیونی حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہا اتحادی ممالک اسرائیل کی اندھی حمایت بند کریں۔ ایران کی امریکہ کو بھی وارننگ۔ ایرانی مسلح فوج کے چیف آف سٹاف محمد باقری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے جوابی حملے کی حمایت کی تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت سے باز رہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہے۔ امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں کسی بھی اقدام پر اردن اگلا ہدف بن سکتا ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں کہ ایران اسرائیل صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا اظہار ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ پاکستان نے کئی مہینوں سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو صاف بتا دیا۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کے خطرات کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آہنی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بائیڈن نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر میں امریکہ کا صدر ہوتا تو ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرتا۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت۔ رشی سوناک کہتے ہیں کہ برطانیہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا۔ جاپان کی بھی مذمت۔ جاپانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا حملہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھائے گا۔ روسی صدر پوٹن کا اسرائیل کی حامی قوتوں کے لیے سخت پیغام۔ کہا کہ فیصلے کا وقت آ گیا۔ امریکہ سن لے، روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق واضح طور پر آمنے سامنے ہوں گے۔ روس، چین، ایران، یمن اور شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے۔ نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف ہوں گے۔ افغان حکومت نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کو جائز قرار دے دیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے امریکہ کو جوابی حملے کے لیے اپنے ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔
सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजीर खारिजा कहते हैं फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, हमलों से कशीदगी में इजाफा होगा। चीन ने भी ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी वजीर खारिजा का कहना है कि फरीकैन कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल की वजह गजा तनाज़ा है। इसराइल हमास सीज फायर के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद पर फौरी अमल किया जाए। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को उसका हक करार दे दिया। कहा कि दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का ये जायज़ रद्द अमल है। सेहूनी जहरियत के खिलाफ खित्ते के ममालिक और अवाम के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। ईरानी हमलों पर खुश हजारों फलस्तीनियों का मस्जिद अल अक्सा पहुंचकर जश्न। ईरानी हमले की हिमायत फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। गजा के शहर दीरुल बलाह में भी इसराइल पर ईरानी हमले की हिमायत में फलस्तीनियों का जश्न। जवाबी हमले का सुनते ही ईरान के कई शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान की सड़कों पर ईरानी परचम उठाए नौजवानों का गश्त, फलस्तीन के हक में नारे। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी अवाम इसराइल पर ईरान के हमलों की खबर के बाद खुशी से बाहर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। इसराइली सफीर की दरखास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज कुछ देर बाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का फरीकैन पर फौरी जंग बंदी पर जोर। कहा कि फौजी कार्रवाई मशरिक़ वुस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं, और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो डांडली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे। कुछ सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। ये PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल पीट कर मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें होश के नाखून लें। तमाम सियासतदान मेज़ पर बैठकर मफाहिमत का रास्ता निकाल कर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। धरना या गालम गलोच की सियासत से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हम विफाक के साथ मिलकर मौशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। हमने मिसाक जमहूरियत पर 90% अमल किया जिससे जमहूरियत मुस्तहकम हुई। बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रही हैं। आज 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी नहीं चला सकूंगा। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में रोटी 4 रुपये सस्ती। पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी की कीमत में 4 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाम के लिए मज़ीद आसानी फरमाए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि रोटी की कीमत किसी सूरत 16 रुपये नहीं हो सकती। आटे की कीमत में कमी के बगैर रोटी सस्ती करना मुमकिन नहीं।
آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے، تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جلد رہا ہوں گے، ملک بھر میں جلسے ہوں گے، ہماری تحریک حکومت کو بحال لے جائے گی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان بدل رہا ہے، عوام بیدار ہو چکے، شریف خاندان قیدی نمبر 804 سے خوفزدہ ہے، شاہ محمود قریشی سمیت تمام کارکن بھی جیلوں سے باہر آئیں گے۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے زخمی عامر تانبا اسپتال میں دوران علاج جاں بحق۔ عامر سرفراز عرف تانبا بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر جیل میں حملے میں ملوث تھا، 2 حملہ آوروں نے عامر کو 4 گولیاں ماری، حملے کا مقدمہ بھائی جنید سرفراز کی مدیت میں درج، مقتول کو پہلے سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں۔ متنازع یوٹیوبر عادل راجہ کو دھچکا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی جانب سے برطانوی عدالت میں اپنے خلاف دائر ہتک عزت کیس میں دائر اپیلیں ہار گئے، عدالت نے عادل راجہ پر 10,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عادل راجہ اپنے خلاف ہتک عزت مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست میں ناکام رہے، عادل راجہ کے بے بنیاد الزامات برطانوی جج نے مسترد کر دیے۔ عادل راجہ نے 9 پبلیکیشنز میں راشد نصیر کے خلاف انتہائی سنجیدہ نوعیت کے توہین آمیز الفاظ شائع کیے۔ پشاور میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری، 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی، دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 84 گھروں کو نقصان، 15 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 69 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ حادثات دیر، چترال، سوات، باجوڑ، شانگلہ، مانسیرہ، محمد اور مالاکنڈ میں رونما ہوئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب، کچے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی میں صبح سے جاری بارش رک گئی، اہم شاہراہوں پر بارش کے بعد صورتحال بہتر، نشیبی علاقوں میں کہیں کہیں پانی جمع، نکاسی کا کام جاری، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمے الرٹ، ادھر اسلام آباد اور لاہور میں بھی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ورلڈ بینک پاکستان کو توانائی منصوبے کے لیے $1 ارب قرض دے گا، فنڈز 2160 میگا واٹ کے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ عالمی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے جون میں قرض کی منظوری متوقع۔ منصوبے کی تعمیر سے پاکستان کو فیول کاسٹ کی مد میں سالانہ $1.8 ارب بچت ہوگی۔ ٹیکس چوری میں ملوث 5 لاکھ سے زائد افراد کی سمز بلاک کرنے کا فیصلہ، چیئرمین FBR نے سمز بلاک کرنے کی منظوری دے دی، مجموعی طور پر 20 لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کر لی گئی۔ سمز بلاک کرنے کے حوالے سے FBR نے رولز متعلقہ برانچز کو بھجوا دیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز، کیویز ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی، راولپنڈی اسٹیڈیم میں ابتدائی 3 میچز کھیلے جائیں گے، آخری 2 میچز کی میزبانی لاہور کرے گا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 16 اور 17 اپریل کو پریکٹس کرے گی، 18 اپریل سے باقاعدہ سیریز کا آغاز ہوگا۔ سرگودا میں جیپ اور موٹر سائیکل ریلی، 60 سے زائد ریسرز نے حصہ لیا۔ دریائے جہلم کے کنارے 21 کلومیٹر کے ٹریک پر ڈرائیورز نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا، شائقین کی بڑی تعداد مقابلہ دیکھنے ٹریک پر امڑ آئی۔